ابھی یہ خبر موصول ہوئی ہے کہ پوکھریرا شریف میں چاند نظر آ گیا ہے. باقی مقامات پر بھی انشاءاللہ جلدی تصدیق کر دی جائے گی شرعی شہادت کے بعد. تو سب سے پہلے تو یہ چاند آپ کو مبارک ہو کہ اس مہینے میں وہ چاند تشریف لایا جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، ستارے اور ساری کائنات کو وجود بخشا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا ہی نہیں بناتا. دنیا تو دنیا، میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا، میں لوگوں کو یہ بھی نہ بتاتا کہ میں ان کا رب ہوں. نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی مکہ شریف میں 12 ربیع النور شریف کو. ہمارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. نبی علیہ السلام نے لوگوں کو زندگی کا سلیقہ بتایا. نبی نے بتایا کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، اپنے بڑوں سے کس طرح آپ کو سلوک کرنا ہے، اپنے بڑوں کا ادب کس طرح کرنا ہے، اپنے بچوں پہ شفقت کس طرح کرنی ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، اپنی ماں کا ادب کیسے کرنا ہے. یہ سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اور ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا. نبی کی آمد سے پہلے انسان بتوں کی عبادت کرتے، سورج کو پوجتے، چاند کو پوجتے، یہاں تک کہ مچھلی مارنے والے چارے کیچوے تک کی عبادت کرتے. ہمارے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے حضرت عمر، جنہوں نے تہائی دنیا پر حکومت کی، فرماتے ہیں یہ میرے آقا کا صدقہ ہے، ورنہ عمر ابن خطاب سے تو 5 اونٹ بھی لائن سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. حضرت عمر جیسی شخصیت فرماتی ہے کہ میں نبی کے در سے جڑ گیا، اس لیے مجھے یہ برکت حاصل ہوئی کہ میں آج تہائی دنیا کا حکمران ہوں. اگر ہم نبی کے در سے نہ جڑتے تو ہم کچھ بھی نہیں. فرمایا تیری نسبت سے ہے توقیر، میری عالم میں تو الگ ہو تو میری ذات میں کیا رکھا ہے. تو ہمیں اپنے نبی سے اپنے رشتے کو ہر حال میں مضبوط کرنا ہے. ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، ان کا کردار، ان کا طور طریقہ پڑھنا بھی ہے اور اپنانا بھی ہے. ہمارے نبی کبھی منہ سے غلط الفاظ نہیں نکالتے تھے. گالی تو گالی، نبی علیہ السلام گندے الفاظ بھی نہیں بولتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سچ بولتے، اتنا سچ کہ مکے کے کافر جو اسلام دشمن تھے وہ بھی نبی کو صادق کہا کرتے تھے، سچا کہا کرتے تھے. جب ان کو کچھ پیسہ، روپیہ، مال و دولت رکھنا ہوتا تو وہ کسی اپنے سردار کے پاس نہیں رکھتے تھے، وہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے کہ ہمارے آقا ایماندار ہیں، ہمارے نبی امانت دار ہیں. لیکن نبی نے جو پیغامات ہمیں دیے ہیں، آج نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف آوری کو 1500 سال پورے ہو رہے ہیں، لیکن کتنے پیغامات ہم بچا سکے ہیں اپنے نبی کے، کتنے پیغامات ایسے ہیں جن پہ ہم عمل کر رہے ہیں. نبی نے فرمایا صفائی آدھا ایمان ہے. وہ جسم کی صفائی ہو، گھر کی صفائی ہو، محلے کی صفائی ہو، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. مسجد کی صفائی ہو، مدرسے کی صفائی ہو. جس قوم کے اندر صفائی آدھا ایمان ہے، اس محلے میں صفائی نہ ہو تو پھر کیا کہنا. جس قوم نے میونسپلٹی کارپوریشن کا تصور دیا ہو، میونسپلٹی کارپوریشن بنانے والے کہتے ہیں ہم نے مسلمانوں سے سیکھا ہے کہ ایک شعبہ صفائی کا بھی ہونا چاہیے. نبی نے فرمایا صفائی آدھا ایمان ہے. تو ہم صفائی کس کی؟ بدن کی صفائی، کپڑے کی صفائی، گھر کی صفائی، سوچ کی صفائی، آپ کے محلے کی صفائی. نبی علیہ السلام نے اپنے دن کو 3 حصے میں تقسیم کر کے رکھا تھا. ایک اپنی ذات کے لیے، دوسرا اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک اپنی ذات کے لیے، دوسرا گھر والوں، رشتہ داروں، دوست احباب کے لیے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. تیسرے حصے میں نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے. لیکن دیکھیں آج مسلمانوں کا عالم، ساری دن دنیا، ساری رات دنیا، دونوں ہاتھ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، حرام حلال کی تمیز بھی نہیں کرتے. تو ہمیں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، اپنی گھر کی ماں بہنوں کو بھی کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، انہیں دین کے بارے میں بتانا ہے، اسلام کے بارے میں بتانا ہے، اور اس کے بعد اپنے لیے بھی وقت نکالنا ہے کہ ہم خود قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ کماتے کماتے ہم جہنم کما بیٹھیں. تو ہم قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، پھر اپنے رب کے لیے بھی وقت نکالنا ہے. رب کے لیے وقت کیا نکالنا؟ کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھیں.
فرمایا گیا اللہ اکبر، میرا رب بلند ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بھی بلند ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ذات کو بھی بلند کر دیتا ہے، عزت والا کر دیتا ہے۔ تو اس 1500 سالہ عید میلاد النبی پہ ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہے، بدکاریوں کو چھوڑنا ہے، برے کاموں کو چھوڑنا ہے، اور اپنے نبی کی سنت کو اپنانا ہے۔ صرف ٹوپی داڑھی نماز نہیں، ہمیں اخلاقی طور پہ اچھا ہونا، ہمیں کبھی گالی نہیں بکنی، ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ رحم۔ کوئی چھوٹا بچہ آپ کے پاس آتا ہے، ہم ڈانٹ کے کہتے بھاگ یہاں سے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب کرنا، ہمیں کوئی ڈھول تماشا کھیل نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام تو ان چیزوں کو ختم کرنے آئے، اور ہم ربیع الاول میں نبی کے نام پر ایسے کام اگر کریں بڑی بری بات ہے۔ کوئی کرے تو ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم اس میں کسی طرح سے بھی تعاون نہیں کریں گے۔ تو ربیع النور شریف نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ چل کے منائیں، مسجدوں کو بھریں، خود نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو نماز کے لیے لے جائیں، خود سچ بولیں، اپنے بچوں کو بتائیں۔ آپ نے غوث اعظم کے ماننے والے الحمدللہ ہم لوگ ہیں، غوث اعظم نے تو اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولا جب وہ ڈاکوؤں کے نرغے میں تھے، ڈاکوؤں نے گھیر رکھا تھا۔ آج ہم صبح سے شام تک 1000 جھوٹ بول بیٹھے اور پھر کہیں کہ ہم غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم 11ویں منائیں گے، کھچڑا پکائیں گے اور فاتحہ کریں گے، تو صرف اتنے سے نہیں چلے گا۔ صرف جلوس نکالنا کافی نہیں ہے، اب آپ کو بیدار ہونا چاہیے۔ اب آپ کے اسلام پر بات ہے، آپ کے ایمان پر بات ہے، آپ کو بیدار ہونا چاہیے اور نبی کی سنت، نبی کے طریقے پہ عمل کرنا چاہیے، گناہوں سے دور رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکی والے کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا